یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے. جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے وہ بھی نہیں بتا رہے, وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ یقین نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے. اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے, وہ وجہ نہیں ہے, وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے. کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں, نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ, اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا. اب پھر جب ہمیں پتہ جی, اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے. دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا, وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کہے گا, اس کا کیا قصور ہے. اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے, تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے, تو انہوں نے سیٹسفیکشن, تو یہی ہمیں پتہ تھا, یہی فکر تھی اور وہی ہوا. مگر سب سے اچھی بات ہے رپورٹ انہوں نے پبلک کی. میں وہی کہتی ہوں ان ڈاکٹرز نے جنہوں نے کیا ہے, مجھے افسوس ہوا, میں جانتی نہیں ہوں کون ہے, مگر انٹرنیشنلی ہمیں چاروں طرف سے دنیا سے میسیجز آئے کہ جی ڈاکٹرز کے کہ جی یہ کیا رپورٹ لکھی ہے, کوئی ڈاکٹر نے لکھی ہے, سرکاری رپورٹ ہے جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے, سرکاری ملازمین ایسی کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارا تجربہ ہے, ہم تو اتنے عرصے سے یہ ان کی باتیں سنیں, جھوٹ اتنا بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی ہماری موریلٹی, ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہے. ہم اس سے کہتے تھے کہ ہم صرف کہتے تھے ایک ہمارا ڈاکٹر جانے دو, صرف ایک ڈاکٹر جو, مگر اچھا پھر جو ڈاکٹر عاصم کا انہوں نے کہا, اور نہیں ہاسپٹل اس کے بغیر ہو, اچھا جو ٹیکہ لگایا ہے, یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے, شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی, کوئی جادو تھا. اور یہ جو ٹیکہ ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو, اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کی سپرویژن ہوتی ہے, یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکہ لگایا, زہر کا ٹیکہ لگایا, کیا لگایا, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ کیپیبل ہے, یہ مارتے, آپ کو پتہ ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا, ہمیں نہیں پتا, ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے, آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں اور بات ایک سمجھ آ گئی, ہمیں پتہ تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے. 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر. انہوں نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں کہیں سن رہے ہو, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے, یہ نہ سمجھے خان, ان کا خیال کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے,
धमकियाँ मोहसिन नकवी हमें धमकियाँ दे रहा है, दे दे, मार देगा ना। इसने जैसे और लोगों ने मैं कहा जी इनके मुंह को खून लग गया है, इनके मुंह को खून है, ये अपने लोगों को मारता है, इससे आप ये आपको भी मार देंगे, ये क्योंकि इनके मुंह को खून, ये आपको मार देंगे। अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत है, हम मौत से डर मार दें, मगर अगर इनका ख्याल है कि ये हमें डराएंगे इस चीज़ से कि आप अगर निकलेंगे हम निकलेंगे, और अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ यकीन जाने, ये मजाक नहीं है ये। और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता ये मुझे मार देंगे, और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहे थे। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। हाँ आगे कट्टे पे खड़े हो ना, नीचे आज आप सब ने देख लिया है कि ये जो आज हो रहा है, ये बड़े कुछ महीनों से बड़ी सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बड़ी पहले से कोई प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने पहले हमारी मुलाकातें एक एक करके बंद कराई। पहले अलीमा खानम को छोड़ा कि जी ये नहीं जा सकती, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हम रुके, हमने कहा नहीं हम सब इकट्ठे जाएंगे। आखिर हम 2 गए, फिर कुछ अर्सा हम 2 में से कभी एक कभी दूसरे, फिर इन्होंने किया कि जी अब 1 जाएंगे, फिर इन्होंने कहा अब 1 भी नहीं जाएंगे। आप सब लोग उसके गवाह हैं, आप देखना। वकीलों का इन्होंने बंद किया, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का बंद किया। मुझे अफसोस है कि हमें चाहिए था हम तभी से वहाँ पे ऐसा धरना देते कि हम कभी उठते ही ना। ये मुजरिम लोग हैं, ये जुर्म करने वाले हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई थी जब ये इमरान खान को पिम्स रात के अंधेरे में लेकर गए बगैर फैमिली को बताए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिम्स की शक्ल भी नहीं देखी। ये ज़ुकाम होता है तो ये सरकारी ख़र्चों पे बाहर के मुल्क में जाते हैं। इनका बच्चा भी पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता। पिम्स हस्पताल इन्होंने कभी ठीक ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने वहाँ जाना नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर गए। इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की पहचान है। इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप जाके पूछें कि ये कौन लोग हैं, दुनिया में इनकी पहचान नहीं है। इमरान खान के लिए दुनिया में दुआएं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जो सारी दुनिया के नामी ग्रामी लोग हैं वो इमरान खान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ही क्रेडिबल आदमी पाकिस्तान में अल्लाह ने कायद आज़म के बाद आया, वो इमरान खान थे। ये उनकी ज़िंदगी के पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह कर कुछ नहीं सकेंगे। आँख का मसला इनको ठीक करना चाहिए। वैसे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने कहा वरना ये आंखों पे पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी और इनकी नस्लें भी नहीं बचेंगी। इमरान खान की ज़िंदगी का ये सोचें भी ना। इस वक्त अगर इन्होंने इस वक्त इमरान खान का ना सामने लेकर आए, हॉस्पिटल में ना लेकर गए, आप सोचें इनका ख्याल है हम आराम से बैठेंगे? हमारी जो अस्पताल में जाएंगे, हम साथ जाएंगे। इनके पूरे खानदान जाते थे। आप जेल इंतजामिया से पूछे जाके ये कैसे जेलें काटी हैं इन्होंने। ये पूरे खानदान जेलों के अंदर थे, दावतें करते थे। सुपरिटेंडेंट इनका मुलाजिम था, उसके वहाँ जाके ये दावतें होती थी, दोस्त मिलने जाते थे, फैमिली तो दूर की बात दोस्त भी जाते थे। इमरान खान के लिए ये पाबंदियां लगा रहे हैं और जो लगाने वाले हैं ये सब मुजरिम हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनके ऊपर इंशाअल्लाह कभी 26वीं 27वीं तरमीम ख़त्म हुई, ये सब अदालतों में होंगे, ये इनके ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जो इमरान खान के, और मैं आपको बताऊं ये इन्होंने बड़ी तरतीब से आए हैं, ये यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे। और हम इनको जैसे देखें, बहुत सारे लोगों को इनके लिए लोगों को मारना मसला नहीं है। 26 नवंबर इनके मुंह को लगा हुआ है। अगर जवान बच्चों के सरों में गोलियां लग सकती हैं तो बाकी इनके लिए कोई अब नहीं मुश्किल, ये फिर यहाँ पे भी आके गोली चल सकती है। लेकिन हम इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी वो बड़ी हल्की थी। अभी अब जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। हम हैं और हमारे साथ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम या पूरा इनका मुकाबला करेंगे, मुनज़्ज़म होकर आएंगे। और बाहर के मुल्कों में जो एहतजाज है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सब मुल्क, सारे यूरोप में, अमेरिका में लोग खड़े हैं
اور یہ سمجھے بھی نہ ان کو جلد عمران خان کو سامنے لانا چاہیے, ہمارے سے ملوانا چاہیے, اور ان کا ٹھیک علاج جو وہ عمران خان کے مطابق شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے. آج تک ان سے پوچھیں یہ کبھی پمز گئے ہیں, یہ الشفا کبھی گئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں کبھی گیا. عمران خان کو کدھر سے علاج کروا رہے ہیں جن ڈاکٹروں کا نہ ہمیں پتہ نہ ان کو پتہ. اس لیے یہ جلد شفا انٹرنیشنل میں آئیں, ان کو داخل کریں, ہم سب کو دکھائیں, ان کے صحیح ٹیسٹ ہوئے, ان کا ڈاکٹر ان کے ساتھ ہوئے, فیملی ان کے ساتھ ہوئے. ورنہ ہم اس کے بعد جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے بھی قابو میں نہیں ہوئے گا. پھر نہ یہ کہیں کہ جی ملک میں انتشار پھیل گیا. اچھا ایک بات, اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کا علاج ٹھیک ہوا ہے, اگر ان کا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ چھپا کیوں رہے ہیں کہ عمران خان تک نہ ڈاکٹر جا سکتا ہے, عمران خان کا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ چھپایا کیوں ہوا ہے عمران خان کو؟ اور اپنا پورا مینوفیکچر کر کے اپنے 2 بندے بھیج دو. اس بیچارے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو چیلنج کرنے کے لیے, پتہ نہیں کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اس لیے یا یہ چھپا رہے ہیں کچھ, اور یہ اگر نہیں چھپا رہے تو محسن نقوی صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بیٹھ کے, ان کو کہیں کہ نہیں اگر ڈر لگ رہا آپ کو عمران خان سے, نہیں آپ خوف زدہ, انٹرنیشنل شفا انٹرنیشنل میں ان کو فوری طور پہ لے جایا جائے. ان کے اپنے معالج کو وہاں ہونا چاہیے, جو اسپیشلسٹ ہیں نگرانی ڈاکٹر عاصم یوسف کریں گے. اگر چاہتے تو ہم کہ ہم دونوں ڈاکٹر جائیں, لیکن یہ تو تمہارے سے 3 دن سے نیگوسیشن میں کر کے انہوں نے زیرو کر دیا. مطلب ان کی حرکتیں دیکھیں, جھوٹے لوگ شروع کہاں سے کر کے جی کمٹمنٹ گارنٹیاں, اور اس کے بعد کر کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی اور زیرو کر دیا, اور پھر یہ ڈرامہ رچا دیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے عمران خان سے. لیکن عمران خان ہاسپٹل میں یہ داخل کریں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جیسے نورین نیازی نے کہا, یہ جدوجہد جو شروع ہوئی ہے, ہم اس وقت, پہلے ہم بڑے آرام سے کرتے تھے, آج آپ نے کبھی ہمارا ریئیکشن دیکھ لیا ہے؟ ہم اس وقت, ہمیں قبول ہی نہیں ہے. اس کے آگے چیز بڑھے گی. ہم سارے پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. اس صرف کیا مانگ رہے ہیں پہلے بتائیں, مانگ کیا رہے ہیں؟ علاج. ہم نے کہا ہے کہ ان کو رہا کرو, حالانکہ ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے آپ انسانیت ہی دکھا دیں, اور عمران خان کو اس کا علاج فوراً سے بالکل ڈیلے کے بغیر ملنا چاہیے. ایک پارٹی کے لوگ ہیں وہ مطمئن تھے, انہوں نے صرف آپ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہوا ہے, اور جو ڈاکٹر ندیم تھے ان کا نام بھی سرکار صاحب نے کہا کہ ہم نے ہی دیا. آپ کو ایک سیکنڈ ہاں بتاؤ. پی ٹی آئی میں شدید اختلافات کی وجہ آپ کو قرار دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی علاج کے اوپر جو ہے وہ اس کو متنازع قرار دے رہی ہے, اور اس میں سیاست کا جواب. اچھا, اس کا جواب تو عمران خان کے پیغام میں آپ کو مل گیا ہوگا. عمران خان نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں جو مجھے دیکھا گیا کل. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رسائی دی جائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے, کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے, وہ فکر مند ہیں. انہوں نے کہا ہے میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ اس وقت میرا علاج ہونا چاہیے. تیسرا انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں وہ میرے ڈاکٹروں تک پہنچائی جائیں. ایک سیکنڈ وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں ٹھہر جاؤ. میڈم کہا جا رہا ہے کہ آپ نے منع کیا پارٹی رہنماؤں کو اور ڈاکٹرز کو جیل جانے سے. اگر یہ کس نے کہا ہے؟ ایک منٹ مجھے ایک جواب. بات سنیں, بات عمران خان کی صحت کی ہو رہی ہے, آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے یہ سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی, آپ عمران خان کی فکر کریں, عمران خان کے بارے میں پوچھیں کہ ان کی اس وقت کیا حالت ہے. آپ یہ کیا لوگ لگے ہوئے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں چھوڑ دو.